اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم خوشی کی تلاش جو کہ زندگی میں ہر شخص چاہتا ہے، دکھ اور غم سے وہ نجات چاہتا ہے، خوبصورتی کی وہ تلاش میں ہے، اس کو ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اسی موضوع کو مزید جو ہے وہ ایلیبریٹ کریں گے تاکہ ہم اس انتہائی سینسٹیو ایشو کو کہ جس کا تعلق ہماری ویلیوز کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہمارے پرنسپلز کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہماری کامیابی کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے، ذرا بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ جیسے کہ ہم نے لو کے بارے میں ایک اور بات کی تھی کہ انسان جو ہے وہ فزیکل لو بھی کر سکتا ہے، انٹلیکچوئل لو بھی ہو سکتی ہے اور اسپریچول لو بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا لو کی جو تھیوری ہے وہ ایک اور ہے کہ 5 چیزیں ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے: مال، جمال، کمال، نوال اور عیال۔ 5 چیزیں۔ سب سے پہلی مال کے ساتھ، یعنی کہ انسان شدید محبت کرتا ہے اپنے مال کے ساتھ یا جو بھی اس کے پاس مال موجود ہے۔ انہ لحب الخیر لشدید، کہ وہ مال کے ساتھ شدید محبت کرتا ہے۔ دوسرا ہے جمال کے ساتھ، خوبصورتی، کہ دنیا کا ہر شخص خوبصورتی چاہتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر چیز ہے کمال، ایکسیلنس، کلائمیکس، ٹو گو ایٹ دی ٹاپ، اپنے پروفیشن میں، اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں، اپنی پڑھائی میں ہر شخص ایکسیلنس چاہتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے نوال، کہ جو لوگ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں تو انسان ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے عیال، یعنی کہ اس کی فیملی، اس کے ریلیشنز میں جو لوگ ہیں۔ تو 5 چیزوں سے انسان بہت شدید محبت کرتا ہے۔ اب اصل ایشو یہ ہے کہ آیا کہ ان 5 چیزوں سے محبت کا ہونا تو انسان کے اندر کی آواز ہے، موجود ہے، لیکن اس کی سمت کیا ہے؟ اگر مال سے محبت آپ کی اس حد تک ہو جائے کہ آپ اپنی باقی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں اور آپ غریبوں سے نفرت کریں، غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، صرف دولت مندوں کے ساتھ دوستی کریں، تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ مال کی محبت نے آپ کی پرسنالٹی کو ان بیلنس کر دیا۔ لیکن جب آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کا معاملہ ہوگا تو پھر مال کی محبت اس کے تابع ہو جائے گی۔ پھر آپ کا مال غریبوں کے لیے استعمال ہوگا، پھر آپ امیروں غریبوں سب کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، کسی انسان کی حقارت نہیں کریں گے، اس کی تحقیر نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا وہ جو ہے وہ پہلو آپ کا مال کے ساتھ محبت کا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جمال، یعنی کہ بیوٹی سے ہر شخص محبت کرتا ہے اور ہر شخص بیوٹی کو چاہتا ہے، یعنی کہ انسان کی یہ بھی فطری ڈیمانڈ ہے۔ لیکن جو اس کی اصل تلاش ہے وہ حسن ازلی کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حسن ازلی کی تلاش میں ہے جو اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ لیکن اس کو وہ صرف دنیا کی خوبصورتی میں، دنیا کی چیزوں کے اندر ہی جب اس اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ ایک غیر مکمل اور غیر ڈیولپڈ شخصیت جو اس طرح کی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ یعنی کہ اس بات کا بھی اس کو کیا خیال رکھنا ہوگا کہ کیا اس کی بیوٹی کی محبت، جو اس کی ایستھیٹک سینس کی سیٹسفیکشن ہے، وہ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی پرسنالٹی کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ تو لہٰذا بیوٹی کو بھی اس کو صحیح جگہ پر اس کا تعین کرنا ہوگا کہ بیوٹی سے محبت جو اس نے کرنی ہے اس کو بھی اس نے کن رولز، ریگولیشنز یا کن ضابطوں اور قاعدوں کے تحت اس کو اس نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ایکسیلنس، کمال، کلائمیکس، کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کلائمیکس ہو، لیکن جب وہی کمال، وہی کلائمیکس اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ ہوگا تو پھر آپ اپنی کامیابیوں کو صرف اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کریں گے، تکبر کا شکار نہیں ہوں گے، فخر کا شکار نہیں ہوں گے، دوسرے لوگوں کی تحقیر نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ میں نے تو اپنے تئیں جو مجھ سے ہوا میں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی، اور آپ اپنی کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کریں گے تو پھر اس سے آپ کو مزید کامیابیاں بھی جو ہے وہ ملیں گی۔ تو صرف وہ کیا ہے کہ محبت تو کرنی ہی ہے، محبت تو ہونی ہی ہے، آپ نے اس کا ریفرنس پوائنٹ یا اس کے پیچھے جو آپ کی اپروچ ہے اس کو چینج کرنا ہے، اس کو آپ نے بدلنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نوال، کہ آپ اپنی جو لوگ آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، تو یہ بھی تعلق بیسیکلی جب آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی بنیاد کے اوپر اس تعلق کو مینٹین کریں گے یا اللہ تعالیٰ کے ریلیشن میں ان سارے لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر بھی کیا ہوگا، پھر آپ کی وہ جو محبت ہے وہ دائمی ہو جائے گی، اس کے اندر ہمیشگی ہو جائے گی،
پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے چھوٹی چیزوں سے چینج نہیں ہوگی، اور آپ ایک جو ہے وہ مطلبی انسان کی طرح، خود غرض انسان کی طرح زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ آپ کا اسپیکٹرم زیادہ براڈ، زیادہ بڑا اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اور 5ویں نمبر پر جو محبت ہے وہ ہوتی ہے عیال کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو جب ہم اس بات کا تعین کریں گے کہ میری عیال صرف میرے بیوی بچے یا میرے والدین یا میرے جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ یہ پوری مخلوق کیا ہے، کس کی عیال ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ اب جب آپ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے پوری مخلوقات کو دیکھیں گے تو آپ کی عیال سے محبت کا اسپیکٹرم بھی بدل جائے گا، اور آپ زندگی میں ان 5 محبتوں کا ریفرنس پوائنٹ بہتر کر لیں، چینج کر لیں، آپ کی زندگی میں جو امن، جو سکون، جو ترقی آئے گی اس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ لیکن جب یہی محبتیں ان بیلنس ہو جائیں گی، جب یہی محبتیں بغیر ریفرنس پوائنٹ کے ہوں گی، جب یہی محبتیں اللہ تعالیٰ کے تعلق کے بغیر ہوں گی، تو یہ محبتیں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پھر وہی مال آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بڑھانے کا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہی جمال کو پانے کی صفت آپ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بڑھانے میں ذریعہ بنے گی۔ وہی کمال کی صفت آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کو مضبوط کرے گی، اور وہی جو نوال والوں کے ساتھ محبت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے قرب کو بڑھائے گی، اور عیال کا بھی آپ کا جو اسپیکٹرم ہے وہ بڑا ہو جائے گا اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو یہ کہلاتی ہے سپریم تھیوری آف لو، کیونکہ لو دنیا کا ایک ایسا جذبہ ہے جو زندگی کے ہر کام میں کار فرما ہے، یعنی کہ دنیا کا کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم یہ کہیں کہ محبت کا جذبہ کار فرما نہیں ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی شاعری ہوئی ہے تو وہ محبت کے موضوع پر ہوئی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کام ہوا ہے تو وہ محبت کے موضوع پر ہوا ہے، کوئی سب سے زیادہ موضوع اگر کوئی ڈسکس کیا گیا تو وہ محبت کا موضوع ڈسکس، یعنی کہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ محبت کو صحیح سمجھنا، اس کی صحیح سمت کا تعین اور اس کو جاننا، اپنے انٹرنل ایموشنز کو جاننا انتہائی جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب ہم مزید محبت کی بات کرتے ہیں تو محبت بیسیکلی سٹیپس ہیں، کہ سب سے پہلے آپ کو کسی چیز کی طرف آپ کا رجحان ہوتا ہے، پھر وہ رجحان آہستہ آہستہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنتا ہے، پھر وہ دلچسپی آہستہ آہستہ پیار میں کنورٹ ہوتی ہے، پھر وہی پیار جو ہے وہ محبت کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، اور پھر وہی محبت کی جو شدت ہوتی ہے اس کو کچھ لوگ، یعنی کہ پرشین سے حالانکہ یہ لفظ آیا ہے، عشق کا لفظ اس کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جنون کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا مجنون ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ سٹیپس ہیں جو پراپرلی انسان طے کرتا ہے، اور اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ پھر کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یعنی کہ میری بھی پیروی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔